بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء۔ خدا ایسا خبیر و بصیر ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اچھا، اس آیت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، جس طرح کہ ہم قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے، اللہ تمہاری نیتیں جانتا ہے، زمین و آسمان کی کوئی چیز جو ہے اس سے مخفی نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ الانعام کی آیت نمبر 59 میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں ہے، سمندر میں ہے، خشکی میں ہے، اور کوئی پتہ بھی نہیں گرتا مگر اس سے جانتا ہے۔ تو اس آیت میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین اور آسمان کی ہر چیز سے واقف ہے۔ اس کی وجہ آیت نمبر 6۔ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرد و عورت، خوبصورت و بدصورت اور نیک اور بدبخت جیسا چاہتا ہے رحم مادر میں پیدا کرتا ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہی ہے، کوئی اور اس چیز کو نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے انسان کو ماں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ جو جنس رکھنا چاہے، بدبخت رکھنا چاہے، نیک بخت رکھنا چاہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اچھا، یہ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان تمام انسانوں کی طرح اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں جیسا چاہا بنایا، تو پھر وہ معاذ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں، اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ نصارہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے۔ اچھا، اب آپ نے ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ سورہ بقرہ جو تھی اس میں اللہ تعالیٰ کا خطاب کس سے تھا؟ یہودیوں سے تھا، یہودیوں کے بارے میں باتیں تھیں۔ اب جو سورہ آل عمران ہے، کیونکہ ہم نے اس کا شان نزول پڑھا ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ عیسائیوں سے ہوا تھا، تو اس میں جو بھی آیت ہوگی آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ یہ عیسائیوں کے لیے، تو یہ ان کے کسی نہ کسی عقیدے کا رد ہے۔ تو یہ آیت بھی جو ہے ان کے اس عقیدے کا رد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں پیدا کیا، تو وہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 7۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اے پیغمبر، وہی تو ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی، جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں، اور بعض دوسری متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں گہری نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت و عقلمند ہی قبول کرتے ہیں۔ اچھا، اس آیت میں ہم دو طرح کی آیات پڑھیں گے، محکمات اور متشابہات۔ دیکھیں، محکمات سے مراد وہ تمام آیات ہیں جن میں احکام و مسائل بیان ہوئے ہیں، حکایات، جن کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے، جن کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے، کسی کو مشکل نہیں ہوتی، جس طرح کہ نماز کا حکم، روزے کا حکم، ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یتیموں کا مال کھانے پابندی، حرام حلال، طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ایک واضح آپ سب کو سمجھ آتی ہے۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، یتیموں کا مال مت کھاؤ، وراثت کے حقوق ادا کرو، یہ سب کچھ ہے، بالکل کلیئر ہے، اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور طرح کی آیات آ جاتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں آیات متشابہات۔ آیات متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں اچھا، یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے آیات متشابہات المعنی اور متشابہ الکیف۔ اب متشابہ المعنی کا یہ مطلب ہے کہ وہ آیات جن کے لفظی ترجمہ معنی ہی کسی کو معلوم نہ ہو، جیسے کہ الف لام میم ہو گیا، ہاں میم ہو گیا، جن کو ہم حروف مقطعات بھی کہتے ہیں، ان کا معنی کسی کو معلوم نہیں، ٹھیک ہے۔
اور دوسری وہ آیات ہوتی ہیں جن کا لفظی معنی تو معلوم ہوتا ہے لیکن اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ اس سے کیا مراد ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ معلوم نہیں ہے. جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے. اب ہم نہیں جانتے کہ عرش کیسا ہے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ آسمان سارے اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور زمین اس کے قبضہ میں ہوں گے. اب دایاں بایاں ہاتھ، اس سے کیا مراد ہے؟ اب یہ جو ہے ہمارے پہ کلیئر نہیں ہے. اس طرح کی آیات کا مفہوم صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا کرتے تھے. یا جس طرح جنت جہنم میں غیب کی جو باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے وہ سب بھی آیات متشابہات میں آ جاتی ہیں. جس طرح قبر میں کیا ہوگا، منکر نکیر کیسے ہوں گے، جنت اور جہنم کیسی ہوگی، عالم برزخ کیسا ہوگا، یہ سب غیب کی باتیں ہیں، یہ ہم نہیں جانتے. اور اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، جو لوگ جن کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ آیت محکمات کو چھوڑ کر آیت متشابہات میں فتنہ تلاش کرتے ہیں. یعنی کہ جس چیز کے بارے میں واضح حکم ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، ان چیزوں کے بارے میں واضح احکام ہے، ان کو نہیں فالو کریں گے. لیکن جو آیات متشابہات ہیں، یعنی کہ وہ پوچھیں گے جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، اچھا عرش کیسا ہے، اچھا قبر میں کیا ہوگا. اب ہم تو قبر میں تو کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہونا ہے. تو جن کے دلوں میں کچھ ہوتی ہے وہ آیات متشابہات میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ صرف اور صرف فتنہ پھیلے. ٹھیک ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کے ایمان پختہ ہیں وہ آیات متشابہات میں جو ہے کبھی بھی فتنہ فساد تلاش نہیں کرتے، بلکہ وہ اس پر پورا ایمان رکھتے ہیں. جس طرح آیات محکمات پہ ایمان رکھتے ہیں اسی طرح آیات متشابہات پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے. اور یہ قرآن پاک جو ہے وہ نصیحت ہے لیکن سمجھنے والوں کے لیے. آج کا لیسن ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ لیسن کا آغاز ہم انشاءاللہ اگلی آیت سے کریں گے. جزاک اللہ خیر کثیرا.